वेलकम टू उर्दू कहानी कलेक्शन। आपसे गुजारिश है कि उर्दू कहानी कलेक्शन को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारे चचा हमजा के बेटे यूसुफ की शादी का दावतनामा आया है, तुम अपनी तैयारी कर लो, बुध को जाना है। मुझे शादियों में जाना पसंद नहीं था, लेकिन जिसकी शादी थी इनके वालिद की अब्बू के साथ कुछ नाराज़गी चल रही थी। जब वो बेटे की शादी का कार्ड लेकर आए और वालिद से कहा कि मैं पिछली रंजिश भुला देना चाहता हूँ, इसलिए दावतनामा देने खुद आया हूँ, तभी वालिद साहब ने इनको गले से लगा लिया और इनकी खुशी में शरीक होने का वादा भी कर लिया। अब वजह रंजिश ये थी कि चचा हमजा, जो मेरे वालिद के फूफीजाद थे, अपने साहबजादे यूसुफ के लिए मेरा रिश्ता मांग रहे थे। अम्मी ने कह दिया कि अभी फरियाल पड़ रही है, हमें अपनी बेटी की शादी की इस कदर जल्दी नहीं है। फरियाल कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर लेगी तभी इसके रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अम्मी का जवाब यूसुफ की वालदा को बुरा लगा। उन्होंने बेटे की बात आनन फानन कहीं और ठहरा दी। हालांकि लड़का इस जल्दबाजी पर राजी नहीं था, वो मुझे से शादी करने का आरज़ूमंद था। दरअसल यूसुफ ने मुझे किसी तकरीब में देखकर पसंद कर लिया था। इन्हीं ने अपने वालिदैन को हमारे घर रिश्ते का पैगाम देकर भेजा था। हमजा चचा चूँकि दूसरे शहर में रहते थे, लिहाजा यूसुफ को मैंने नहीं देखा था। यूं भी मैं रिश्तेदारों के घर आती जाती नहीं थी, तभी अक्सर कज़न्स का मुझसे आमना सामना नहीं होता था। चचा हमजा से करीबी रिश्ता होने के सबब वालिद साहब भी रंजिश को भुला देना चाहते थे, क्योंकि ज़िंदगी भर के संजूग तो किस्मत से ही होते हैं, फिर पहले से मौजूद रिश्ते में कता रहमी क्यों। अब्बू ने अम्मी को भी समझाया कि हम सबको इनके घर की खुशी में शरीक होना है, दोनों लड़कियों को भी ले जाएंगे, वरना हमजा भाई महसूस करेंगे। यूँ हम शादी पर जाने को तैयार हो गए। हम बहनें पहली बार इनके घर जा रही थीं। चूँकि बारात पिंडी से सियालकोट जानी थी, लिहाजा तेल मेहंदी की रस्म से 2-4 रोज़ पहले ही हम चचा हमजा के घर चले गए। अब हमें वलीमे तक वहीं रुकना था। मेहंदी वाले दिन जब हम रस्म करके फारिग हुए तो सब सोने की तैयारी करने लगे। हम लड़कियों को नींद नहीं आ रही थी। दूसरे शहर बारात जाने की वजह से घर में मेहमान ज़्यादा थे। इनमें कुछ दुल्हन की तरफ के लोग भी थे, लिहाजा रात में जिसको जहाँ जगह मिली वहीं सो गए। किसी को अच्छा बिस्तर मिला, किसी को हल्का, किसी के हिस्से में पलंग और मुसहरी तो किसी को फर्श पर बिछोना डालकर सोना पड़ा। फर्श पर सोने वालों में हम 4 सहेलियाँ भी शामिल थीं, जो आपस में कज़न थीं। सर्दियों के दिन थे, फर्श पर सोने के लिए गद्दे और कंबल या रज़ाई की ज़रूरत थी, मगर बदकिस्मती से हम लड़कियों को एक मोटी दरी और एक ही डबल बेड साइज़ कंबल नसीब हुआ। नींद किसे आनी थी, जहाँ 3-4 लड़कियाँ इकट्ठी हो जाएं तो बातें शुरू हो जाती हैं, लिहाजा रात 1 बजे तक खूब गपशप जारी रही। अचानक चची जान की आंख खुल गई। उन्होंने कहा, अरे लड़कियों, तुम लोग अभी तक जाग रही हो? और हम इनके टोकने पर सोती बन गईं। कुछ देर बाद अनम और निमरा को तो नींद ने आ लिया। मेरी बहन को भी कंबल का एक किनारा आड़ा तिरछा नसीब हो गया, वो सो गई, मगर मैं तकरीबन कंबल से बाहर थी। सर्दी बढ़ गई थी, नींद क्यों कर आती। ठंड इतनी कि जिस दरी पर हम सोए हुए थे, इसमें से भी फर्श की ठंडक जिस्म के पार हो रही थी। मेरी टांगों पर कंबल का सिर्फ एक कोना धरा था, बाकी बदन बाहर था। हिलने जुलने से वो कोना भी इधर उधर हो जाता था। भला ऐसे में कोई कैसे सो सकता है, जबकि फर्श से भी ठंडक हड्डियों के आर पार हो रही थी। सभी गहरी नींद सो रहे थे, किसको जगाती? अजनबी घर और अजनबी लोग। जाहिर है जब ऐसे रिश्तेदारों के घर जाना हो जहाँ मेहमान ज़्यादा हों तो अजनबियत महसूस होती है। अब सर्दी से बचने की एक ही सूरत थी कि मैं सहन में पड़ी बिस्तरों वाली पेटी से कोई कंबल या गर्म शाल निकाल कर ले आऊँ, क्योंकि चची जान ने सोने से कबल कह दिया था कि अगर किसी को कुछ चाहिए हो तो सहन में रखी पेटी से निकाल लेना। मैंने हिम्मत की और सहन में निकली, मगर यहाँ हर तरफ अंधेरा था, शायद बिजली चली गई थी, और मुझे डर भी लग रहा था। अंधेरे की वजह से बाहर जाने को हिम्मत ना हो पा रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत की, अल्लाह का नाम लिया और चंद कदम आगे बढ़ाए और पेटी तक पहुंची। एक काली बिल्ली जो शायद पेटी पर आराम फरमा रही थी, कूद कर मेरे पैरों के पास आ गई। उफ मेरे खुदा, मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा जैसे कोई भूत का बच्चा था जो शरारत के अंदाज में मुझ पर कूद पड़ा। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं मुड़ी और घबराहट से तारों से मदम रोशनी को ज़्यादा राह बनाकर इसी कमरे की तरफ लपकी जहाँ से मैं निकली थी। जब दर पर पहुंची तब भी पता न चला कि मैं इस कमरे की बजाय साथ वाले कमरे के दरवाजे पर आ चुकी हूँ।
کمرے میں بیٹری سے چلنے والی ایمرجنسی لائٹ آن تھی۔ بے دھڑک اس کمرے میں چلی گئی۔ اندر قدم رکھا تو احساس ہوا کہ میں کسی اور کمرے میں آ چکی ہوں۔ ہلکی روشنی میں کوئی پلنگ پر نیم دراز تھا، شاید اسی بھی اس وقت نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تو وہ اٹھ بیٹھا، سمجھا کہ اس کے گھر کی کوئی خاتون کسی شے کو اٹھانے آئی ہوگی۔ اس نے ایمرجنسی لائٹ میری طرف کی تو میرا چہرہ نظر آ گیا۔ پوچھنے لگا کہ کسی شے کی ضرورت ہے کیا آپ کو؟ اب میں بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک خوب رو نوجوان تھا۔ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، غلطی سے اس کمرے میں آ گئی ہوں، یہ کہتے ہوئے میں واپس پلٹی۔ سنو فریال، اس خوبصورت نوجوان نے جب میرا نام پکارا تو میں حیران رہ گئی۔ آپ میرا نام جانتے ہیں؟ ہاں، لیکن تم نے مجھے پہچانا نہیں شاید۔ میں یوسف ہوں، تمہارا وہی کزن جس کی شادی میں تم آئی ہو۔ تم کو اس وقت کیا چاہیے مجھے بتاؤ۔ میں گھبرا گئی۔ سردی بہت ہے نا، ٹھنڈ سے نیند نہیں آ رہی تھی، کمبل چاہیے تھا۔ ایسا کرو تم میرے کمرے میں سو جاؤ، میں کہیں اور جا کر سو جاتا ہوں۔ آدھی رات کو آپ کہاں جائیں گی؟ میری فکر نہ کرو، اوپر مردانے میں بہت جگہ ہے، ابھی لائٹ آ جائے گی تو ہیٹر چلا لوں گا۔ واقعی بہت سردی ہے۔ ابھی میں کوئی جواب نہ دے پائی تھی کہ وہ باہر جانے کو پیر میں سلیپر ڈالنے لگا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی اور خود باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، دھلا صاحب آپ تکلیف نہ کریں، مگر وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ارے بھائی، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ تم تو اس گھر میں ہماری مہمان ہو اور مہمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یوسف سے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں سوئیے، بس مجھے اوڑھنے کو کوئی گرم شال وغیرہ ہے تو دے دیں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا کہ آپ میرے پلنگ پر کمبل میں سو جائیے، میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ شادی والے گھر میں ایسے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب میرے لیے اس کی سوا کیا چارہ تھا کہ میں اس کے بستر پر سو جاؤں، کیونکہ جس کمرے میں لڑکیاں اور میں سو رہے تھے، اس کے کھلے دروازے کو بھی کسی نے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ شاید کسی کو سردی لگی ہو، اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں یوسف کی اس مہربانی پر حیران سی کمبل میں گھس گئی، کیونکہ مجھے نیند اور سردی نے اب تقریباً حواس باختہ کر دیا تھا۔ ابھی مجھے بستر میں لیٹے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ وہ پھر آ گیا۔ اس نے دروازہ بھیڑ دیا تھا۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ وہ بولا، معاف کرنا کزن، جب میری آنکھ کھل جائے تو دوبارہ آسانی سے نیند نہیں آتی۔ تم ایسا کرو، تکیے کے پاس میرا موبائل فون پڑا ہے، مجھے اٹھا دو۔ بس اب دوبارہ آ کر تم کو تکلیف نہیں دوں گا، تم آرام سے سو جانا، چاہو تو کمرے کو اندر سے بند کر لو۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دروازہ باہر سے بند کرنے کی آواز آئی۔ کسی نے دروازے کی کنڈی لگا کر ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہکا بکا کھڑے تھے اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کس نے اور کیوں دروازہ بند کیا ہے۔ اسی وقت بجلی آ گئی، صحن روشن ہو گیا اور پھر جس نے ہمیں بند کیا تھا اس نے شور مچا دیا۔ میرا آدھی رات کو دھلا کے کمرے میں جانا محض اتفاق ہی تھا، مگر باہر جس نے دیکھا تھا اس نے کچھ اور ہی سمجھا۔ اس کے ذہن نے کوئی ایسی کہانی گھڑ لی تھی جس کا سدباب ممکن نہ تھا، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ بارات میں آئی ہوئی دلہن کی سوتیلی خالہ نے مجھے صحن میں آتے اور پھر یوسف کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ معلوم نہیں وہ پہلے سے صحن میں تھی، واش روم گئی تھی یا میرے تعاقب میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دراصل دلہن کی یہ خالہ اپنی بھانجی کے رشتے پر قطعی خوش نہ تھی، بلکہ وہ اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ اس خاتون نے 2-4 عورتوں کو اکٹھا کر کے وہاں ایسا شور ڈالا کہ امی ابو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جو عورتیں باہر اکٹھا ہو گئی تھیں انہوں نے خود کنڈی کھولی اور اندر گھس آئیں۔ میں تو ابھی تک یوسف کے بستر پر کمبل اوڑھے پڑی تھی اور وہ دروازے کے پاس حیران و پریشان کھڑے تھے۔ بس اتنا ہی عورتوں نے دیکھا اور میں بالکل بے گناہ اور اتنی بڑی تہمت شادی والے مہمانوں سے بھرے گھر میں مجھ پر لگ گئی۔ ادھر ہر ایک اور سب سے زیادہ تو اس کے ماں باپ ہی اسے لعنت ملامت کر رہے تھے۔ پہلے تو اس نے سب کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا بس اتفاقیہ ہوا ہے۔ جب کوئی بھی بات ماننے بلکہ سننے تک کو تیار نہ تھا تو وہ بے بس ہو گیا۔ اسے اپنے سے زیادہ میرا غم تھا۔ میں اس کی بے وقوفی یا ہمدردی کی بھینٹ چڑھی اور بے موت ماری گئی۔
جب حالات سوتیلی خالہ نے اور بگاڑنے کی کوشش کی تو غصے میں آ کر یوسف نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، جو تم لوگ سمجھ رہے ہو ویسا ہی ہے، اب یہ شادی نہیں ہوگی، اور اگر میری شادی اب کرنی ہے تو پھر فریال سے ہی کر دیں۔ فریال بے قصور ہے، اس کو خالہ نے بدنام کیا ہے، جبکہ کنڈی بھی انہوں نے ہی لگائی اور دروازہ بھی جو کھلا ہوا تھا انہوں نے ہی بند کیا ہے۔ جب خالہ ایسی ہے تو اس خاندان کے اور لوگ کیسے ہوں گے؟ اگر اصل بات ہو بھی تو شرفا اس طرح بازار نہیں لگاتے جیسا انہوں نے کیا ہے، ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہنے دیا۔ امی ابو نے مجھ سے پوچھا، لیکن اس وقت میرے اوسان ایسے خطا تھے کہ زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، بس روئے جاتی تھی۔ میں کیسے ان کو بتاتی کہ میں تو بس کمبل لینے گئی تھی، یہ بدنامی میری قسمت میں لکھی تھی، مجھے مل گئی۔ میری غلطی بس اتنی تھی کہ جب سردی لگی تھی تو گھر کی کسی عورت یا لڑکی کو جگا دیتی۔ کیا خبر تھی کہ بجلی چلی جائے گی، کیا خبر تھی کہ صحن میں بھی اندھیرا ہوگا۔ بستروں والی پیٹی تو صحن میں سامنے ہی نظر آ رہی تھی جو برآمدے میں رکھی ہوئی تھی۔ سوچا کہ اس کو کھول کر رضائی گدا وغیرہ جو پڑا ہوگا اٹھا لوں گی، اس وقت کسی کو کیا جگانا، سبھی تو تھکے ہوئے ہوں گے، گہری نیند سو رہے ہوں گے۔ خبر نہ تھی کہ بس ایک ہی عورت دلہن کی خالہ میری بدنامی کی صورت جاگ رہی ہے، خالہ بھی وہ جس کا ذہن شیطانی اور دیدے اس قدر تیز تھے کہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھی اور دور کی کوڑی لا سکتی تھی۔ دلہن کی خالہ تو یہ سمجھی ہوگی کہ وہ دولہا کو بدنام کر رہی ہے، مجھے بھلا وہ کیا جانتی تھی، مگر میری قسمت دو کوڑی کی کر دینے والی یہ نہ سمجھ سکی کہ عزت دینے والا بھی وہی میرا خالق ہے جو ذلت دینے والا ہے۔ اس کی ذات سب سے بڑی ہے، اس نے پھر بھی میری بگڑی تقدیر کو اس طرح سے بنا دیا کہ مجھ پر افسوس کرنے والے، ہنسنے والے حیران رہ گئے۔ ہر بری شے کا بھی ایک انجام ہوتا ہے، جیسے ہر اچھے عمل کا ایک انجام ہوتا ہے، بس وہ ذات کریم ہے اور ایسی منصف ہے جو نیتوں کو دیکھتی ہے اور دلوں کا حال بھی اس کو معلوم ہوتا ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ سو میری اس بدنامی کا آخری انجام یہ ہوا کہ یوسف کی بارات سیالکوٹ نہ گئی اور چچا جان نے ابو جان سے صلاح و مشورہ کر کے میرا رشتہ یوسف کے لیے مانگ لیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کی، کیونکہ یہ دانا بزرگ اس کمظرف خالہ کی اوچھے وار کو سمجھ چکے تھے۔ اس طرح میرے مقسوم میں یوسف کی شریک حیات ہونا لکھا تھا، اور مقسوم کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔